ٹاپک ہے ہمارا کنسیپٹ آف لاس، گریونگ اینڈ ڈیتھ اینڈ ڈائنگ. ایفوئن کا چیپٹر ہے. سب سے پہلے لاس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاس کیا ہے. دا فیکٹ اور پروسیس آف لوزنگ سم تھنگ اور سم ون. مطلب آپ اپنا کوئی ایسی چیز آپ کو دے یا کوئی ایسا بندہ آپ کو دے جو آپ کو بہت پیارا ہو یا آپ کو بہت عزیز ہو، اس چیز کو ہم کہتے ہیں لاس. ٹھیک ہے. اس کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں لاس کے. پہلے ہے ایکچوئل لاس، لاس آف سم ون اور سم تھنگ. مطلب ایکچوئل لاس مطلب ہوتا ہے حقیقی، کہ آپ کوئی چیز کھو دیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے پرسیوڈ، فیلڈ بائی انڈیویجول بٹ ناٹ ٹینجیبل بائی ٹو ادرس. پرسیوڈ لاس وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کو فیل ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرے بندوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے کہ اگر کسی کی فرض کرو سیلف کانفیڈنس چلی گئی یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہوا جس کا دوسرے بندوں پہ کوئی اثر نہ ہو. تیسرا کون سا ہے؟ فزیکل لاس وہ ہے جو آپ کی باڈی کی کوئی پارٹ کو مطلب کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا آپ کی فرض کرو ایک بندے کی پاؤں کٹ گئی یا کسی کا ہاتھ کٹ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فزیکل لاس. اور فزیولوجیکل لاس کیا ہے؟ ایموشنل لاس، وہ مینس فیلنگ آفٹر اولڈ ایج. مطلب آپ کی باڈی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا یا آپ بوڑھے ہو گئے یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ایموشنلی آپ کو سپورٹ نہیں ہے، تو یہ فزیولوجیکل لاس ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے گریف کیا ہوتا ہے؟ گریف ہم کہتے ہیں عام زبان میں غم کو. ہم لاس کو جو رسپانس دیتے ہیں، مطلب ہمارا کوئی لاس ہوا اور اس کو جو ہم رسپانس دیتے ہیں. اسی طرح ڈیتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ سب کو پتہ ہے، موت کو کہتے ہیں دا ایکشن اور فیکٹ آف ڈائنگ اور بینگ کلڈ، دا اینڈ آف لائف آف اے پرسن. دا اینڈ آف لائف مطلب آپ کی زندگی ختم ہو گئی یا کسی کی زندگی ختم ہو گئی یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے مر گیا. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیتھ کہتے ہیں. پھر فزیولوجیکل سائنز ہے. ڈیتھ کے کچھ سائنز ہوتے ہیں جو مطلب ایک بندہ مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے وہ کیا کیا چیزیں اپنے اندر ایکسپیرینس کر سکتا ہے. سب سے پہلے ڈیکریزنگ ایپیٹائٹ، اس کی بھوک کم ہوتی جائے گی، مطلب اس کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی. دوسرا ہے سلیپنگ مور، وہ جو عام بندہ فرض کرے دن میں 6 سے 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے سوتا ہے تو وہ دن میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے سوئے گا، اس کی سلیپنگ زیادہ ہوگی. بیکمنگ لیس سوشل مطلب لوگوں کے ساتھ اس کا اتنا رابطہ نہیں ہوگا، سوشلی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول نہیں ہوگا. چینجنگ وائٹل سائنس، اس کے وائٹل سائنس چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ بلڈ پریشر ڈراپ ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ بیکمز irregular، یورین میں بھی براؤن ٹین اور رسٹ کلر، یورین کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. چینج بریدنگ میں بھی چینجز آئے گی. اور ڈراپنگ باڈی ٹیمپریچر، باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بھی ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا. چینجنگ ٹوائلٹ ہیبٹس، اس کے جو ٹوائلٹ ہیبٹس ہیں مطلب ٹوائلٹ کتنی بار جاتا ہے یا کب کس ٹائم جاتا ہے، وہ اس کے چینجز ہیبٹ جو ہے اس کے جو ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. ویکننگ مسلز، اس کے مسلز ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. ایکسپیرینسنگ کنفیوژن، اور وہ ہر بات میں کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گا، مطلب وہ کوئی کلیئر بات آپ کو نہیں کر پائے گا، وہ ایسے بات کرے گا یا خود ایسے سچویشن میں ہوگا کہ ہمیشہ کنفیوز رہے گا. انکریزنگ پین، اس کی باڈی میں پین زیادہ ہوگا. ہیلوسینیشن کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائے جو سچ میں نہیں ہو. مرنے والے آدمی کو اپنا پاسٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، جس نے وہ مطلب اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو، یا کوئی ایسا بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو یا مرا ہوا ہو یا ہو ہی نہ، تو اس کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ادر فزیولوجیکل سائنس آف ڈیتھ، اس کے علاوہ کیا کیا سائنس ہو سکتے ہیں؟ ناٹ ہیونگ اے پلس، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے کیا کیا سائن ہوتے ہیں؟ اس کے پلس نہیں ہوں گے، بریدنگ نہیں کرے گا، مسل ٹینشن نہیں ہوگا. آئیز ریمین فکسڈ، اس کے آئیز جو ہوں گے وہ بالکل ایک جگہ پہ ہوں گی، بالکل فکس ہوں گی. باؤل اور بلیڈر ریلیزنگ،
اس کے جو باؤل ہوتے ہیں مطلب یورین اور فیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہوں گے باڈی سے کنٹینیوسلی، مطلب اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا کیونکہ باڈی مر چکی ہے. آئی لیڈ پارشلی شٹ، اور اس کے جو آئی لیڈ ہوتے ہیں جو آئیز کے اوپر کا جو پردہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہافلی مطلب بند ہوا ہوگا، پارشلی شٹ ہوگا. بلیف اینڈ ایٹیچیوڈ اباؤٹ ڈیتھ ان ریلیشن ٹو ایج. اب اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مختلف ایج میں ہمارا ڈیتھ کے بارے میں کیا بلیف ہوتا ہے، کیا ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ینگ انفینٹ ہوتا ہے 1 سال تک، یعنی 1 سال تک کے بچے کا ڈیتھ کے بارے میں کیا کنسیپٹ، کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اپ ٹو 6 months alas bring no response due to the undeveloped memory capacity. 6 month تک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ڈیتھ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس کی میموری نہیں ہوتی، ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈیتھ کے بارے میں کچھ سوچ سکے. مطلب 6 مہینے کا بچہ کیا کر سکتا ہے. 6 مہینے کے بعد اس کو جو ہے وہ مطلب اگر آپ اس سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں یا آپ اس کو کسی سے جدا کر لیتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے وہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے یا اپنی باپ کو پہچان لیتا ہے، جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کو وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ 1 سے 2 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اگر جو پرائمری کیئر گیور ہوتے ہیں مطلب بچوں کا جو خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ obviously ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بچے کو پھر پتہ چل جاتا ہے. 1 سے 2 سال کا جو بچہ ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ ڈسپلیجر مطلب ان کو یہ اچھا نہیں لگتا، بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے. although loss میں آ کر there is no ability to understand the attribute کا جو ہے اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ڈیتھ کیا ہے یا ڈیتھ کے بارے میں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. 6 year death is understood and is temporary and reversible. 2 سے 6 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈیتھ جو ہے یہ ایک ٹیمپریری عارضی چیز ہے اور یہ ریورسیبل ہے، اس کو ہم واپس لا سکتے ہیں یا جو بندہ مر گیا ہے یا یہ واپس آ جائے گا. دیر از نو کنسیپٹ آف پرسنل ڈیتھ، اور ان کو پرسنل ڈیتھ مطلب ان کو اپنے ڈیتھ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا یا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بھی جو ہے مریں گے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈیتھ صرف یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقی لوگوں کو ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوگی. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مطلب بندہ مر گیا ہے یہ ایک نیند میں ہے بس، اور ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، مطلب اس کو ہم جگا سکتے ہیں. 9 years کیا ہوتا ہے؟ فرام 6 to 8 year a clear understanding of death is developing. پھر ان کو تھوڑا پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیتھ کیا ہے. مطلب 9 سال تک جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو ایک ایڈلٹ جتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیتھ کیا ہے. بھوت مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے وہ پھر گوسٹ یا بھوت وغیرہ بن جاتا ہے. 9 to 12 years 9 سے 12 سال کے جو بچے ہوتے پھر ان کو مطلب مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے ڈیتھ کے بارے میں. مطلب پھر ان کو مختلف سوال ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کیسی دکھتی ہے، اس کی کلر کیسی ہوتی ہے، یہ سخت ہوتی ہے یا نرم ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں 9 سے 12 سال کے درمیان آتی ہے. جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بات ہے کہ مکمل بندے کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ ان کو خود کے ڈیتھ پہ یقین نہیں آتا کہ ایسا مطلب میں یا نہیں مر سکتا یا میں اپنا ڈیتھ اوائڈ کر سکتا ہوں اگر میں کوئی غلط کام نہ کروں یا کوئی ایسا نہ کروں جس میں میری جان کو خطرہ ہے تو میں نہیں مروں گا. ویز آف ہیلپنگ ڈائنگ پرسن میٹ ہیز فزیولوجیکل ایموشنل اسپریچول نیڈ. اب جو بندہ مرنے والا ہے اس کے کچھ ضروریات ہوتے ہیں جو کہ فزیولوجیکل ایموشنل اسپریچول ہوتی ہے، وہ ہم کیسے پورے کریں گے. جو لوگ دوائیاں وغیرہ کھاتے ہیں جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بس اب میں مرنے والا ہوں، ان کے پاس موقع ہوتا ہے اپنے روایات کلچر وغیرہ پورے کرنے کا بھی. اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے فزیولوجیکل نیڈ. فزیولوجیکل نیڈز کیا ہوتے ہیں؟ مطلب جب جیسا ہی پیشنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے تو ان کے لیے دوائیاں لینا پھر مشکل ہو جاتا ہے، مطلب نہیں کھا سکتے دوائی. ناٹ کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپوائڈس کی ضرورت ہوتی ہے، اینزیولیٹکس کی اور اینٹیمیٹکس، ان دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہم دے سکتے ہیں. یہ جو اناپروپریٹ چیز ہوتی ہے جیسے بلڈ ٹیسٹ ہو گیا
یا بار بار وائٹل سائنس چیک کرنا ہوگا، یہ نہیں کریں گے. اب اگر کوئی بندہ مرنے والا ہے تو پھر ہم اس کو کارڈیو پلمونری ریسوسائٹیشن وغیرہ یہ چیزیں نہیں دیں گے، کیونکہ پھر اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر ہم اس کی صرف ضرورت کے مطابق میڈیسن دیں گے. پروسیجر جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں. ایموشنل نیڈ کیا ہوتے ہیں یہ تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. ایموشنل نیڈ مطلب اگر پیشنٹ اکیلا محسوس کرتا ہے یا وہ ڈپریشن میں ہے یا غم میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دلاسا دینے کی کوشش کریں گے، حوصلہ دینے کی کوشش کریں گے، اور اس کی جو ایموشنل نیڈز ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے سچ از انزائٹی، لونلینس، انزائٹی ہو، تنہائی ہو، ڈپریشن ہو یا غصہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، یا اس کو غم ہو، تو یہ ایموشنل نیڈز یہاں پہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہم یہاں پہ ایموشنل نیڈ دیں گے. باقی اس کے بعد اسپریچول نیڈز کیا ہوتے ہیں. اسپریچول نیڈز میں آپ بندے کو جو اس کے بیلیفز ہوتے ہیں، جو اس کے عقیدے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے تو آپ اس کو کلمے پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہو، جو بھی اس کو مطلب آرام دے کہ اس چیز سے شاید میں ٹھیک ہو جاؤں یا مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ چیزیں آتی ہیں اسپریچول نیڈز میں. اچھا، اس کے بعد ہے کیئر آف دا باڈی آفٹر ڈیتھ. جب باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کیئر کیسے کریں گے. lay them flat on their back and straighten their، اس کے لیگز اور آرم جو ہے بالکل سیدھے کرنے ہیں. لیو تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھے اور اس کا جو منہ ہے وہ بند کرے، ٹھیک ہے. کلوز دا آئیز بائی اپلائنگ پریشر، آئیز بند کرے، ٹھیک ہے. پیشنٹ کو نہائے، واش کرے، ٹھیک ہے، اور ٹوتھ برش، اس کا اورل ہائیجین مطلب منہ صاف کرنے کی کوشش کرے. اور یہاں پہ جو ہے شیو، اس کا باڈی کا کوئی بھی حصہ وہ آپ کو شیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کیتھیٹر وغیرہ لگا ہوا ہو اس کو آپ ریموو کریں گے. باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس سے مختلف قسم کے فلوئڈز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اپنے اختیار میں پھر نہیں ہوتی. تو اگر کوئی چیز نکلنا شروع ہو جائے تو اس کو صاف کریں، اور باڈی کے نیچے ایک صاف جو ہے شیٹ رکھیں. ریموو دا جیولری فرام دا باڈی، اور باڈی میں جتنا بھی جیولری ہو، کوئی ہار ہو، کوئی انگوٹھی وغیرہ ہو، وہ آپ ریموو کریں اور کسی بیگ میں رکھ کے پھر اس کے فیملی والوں کو دیں. ڈریس دا ڈیسیز، اور اس کو پھر ڈریس کریں. اپلائی پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ، آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ لگاتے ہیں ڈیڈ باڈی پر پہچان کے لیے. ریسٹ اور اینکل پہ استعمال کر سکتے ہیں. انڈر دا پیشنٹ لیگل ڈیتھ از دا ریکگنیشن انڈر دا لا آف پرٹیکولر، مطلب قانون کے مطابق پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے وہ کیسے مطلب ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنانی. میڈیکل ڈکلیریشن کے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہوں گے، مطلب ڈاکٹرز وغیرہ ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جیسے کہ ہارٹ بیٹ اور بریدنگ آپ کی بند ہو جائے گی، تو ان کو اس کو کہتے ہیں ہارٹ اینڈ بریدنگ سیزیشن، ٹھیک ہے. تو پھر یہ وہ آپ کا مطلب آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو ایشو کر دیتے ہیں. پریزمپشن آف ڈیتھ، پریزمپشن کیا ہوتا ہے؟ ان کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بھی کہتا پھر بھی آپ کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے ڈیڈ باڈی کو. یہ کب ہوگا؟ جب بندوں کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ مرنے والا ہے، مطلب وہ جان لیوا بیماری میں ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو. فالس ڈکلیریشن آف ڈیتھ بھی ہوتا ہے. دیر آر 3 جنرل کیٹیگریز ویئر پیپل میں فالسلی ڈکلیئر ڈیتھ. چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو مطلب بندے کو غلط فالس ڈکلیریشن دیے جاتے ہیں کہ بندہ مر چکا ہے، سچ میں وہ نہیں مرا ہوتا. یا تو غلطی سے ہوتا ہے، یا فراڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگ فراڈ کرتے ہیں، یا کسی جرم کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ پنشمنٹ فار اے کرائم، آپ کو کوئی سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ آپ کو ڈیڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. مسٹیکن پرزمپشن آف ڈیتھ، اگر کسی مسٹیک کی وجہ سے آپ کو مطلب ڈیڈ، کسی باڈی کو ڈیڈ قرار دیا گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے اور ہاسپٹل والے اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ایک سروے کے مطابق یو ایس میں تقریباً 12,200 بندے ہر سال وہ ڈیڈ ڈکلیئر کرتے ہیں جو کہ الائیو ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. لیگل ڈکلیریشن آف ڈیتھ از fraudulent
several people have faked their deaths for various reasons. کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈیڈ قرار دیتے ہیں بہت سارے مسئلوں کی وجہ سے. اس میں سب سے کامن ریزن کیا ہوتا ہے کہ ان کو انشورنس کی پیسے مل جائے ٹو اوائڈ کیپچر بائی پولیس, یا ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوتی ہے تو ان سے بھاگنے کے لیے. ایز پنشمنٹ کیا ہے, مطلب وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن جو اسٹیٹ ہوتا ہے یا جو گورنمنٹ ہوتا ہے وہ ان کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیول ڈیتھ. سب سے پہلے مطلب 1 گھنٹے کے بعد جب باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آل دا مسل ان دا باڈی ریلیکس, اسٹیٹ کالڈ پرائمری فلیسیڈیٹی. مطلب سارے جو ہے باڈی کے مسل جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آئی لیٹ لوز دیئر ٹینشن, دی پیپل ڈائلیٹ ہو جائیں گے, اور دا جا مائٹ پال اوپن, آپ کی جو جا ہے وہ اوپن ہو جائیں گے, مطلب آپ کی منہ جو ہے وہ کھل سکتی ہے. ہارٹ بیٹس وہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائیں گے ود ان منٹ آف دا ہارٹ سٹاپنگ. پیلر مورٹس کیا ہوتا ہے, پیلر مورٹس آپ کی باڈی بالکل پیل کلر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یلو ٹائپ ہو جائے گی. ٹمپریچر جو ہے وہ لوز کر جائے گی باڈی, 37 سیلسیس جو ہے وہ نارمل ہے تو اس سے کم ہو جائے گی. ایلگر مورٹس, جب آپ کی ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے گی, اس چیز کو ایلگر مورٹس کہتے ہیں یا ڈیتھ چل بھی کہتے ہیں. 2 to 6 آورس کیا ہوتے ہیں, لیور مورٹس, پرپل کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور باڈی کے مسلز بالکل اسٹیف, بالکل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب باڈی کے مسل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ریگر مورٹس, ٹھیک ہے, ریگر مورٹس. لیور مورٹس اور ریگر مورٹس میں کیا فرق ہے, لیور مورٹس میں باڈی کی کلر پرپل ہو جاتی ہے, اور ریگر مورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی بالکل سخت ہو جاتی ہے, اسٹیف ہو جاتی ہے, ریگر مورٹس. پھر اس کے بعد 12 گھنٹوں کے بعد پھر سے مسل جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ باڈی کے اندر مختلف کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ٹیشو ڈیکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں, سیکنڈری فلیسیڈیٹی, جب آپ کے مسل دوبارہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سے مطلب لاس کے ڈفرینٹ کائنڈ ہو سکتے ہیں, لاس آف کلوز فرینڈ, ڈیتھ آف پارٹنر, ڈیتھ آف کلاس میٹ, سیریس ایلنس ہو سکتی ہے, ریلیشن شپ بریک اپ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہے لاس میں. نارمل گریف ریئیکشن کیا ہوتا ہے, مطلب آپ کو کیسے غم آتا ہے جب آپ کی لاس ہو جاتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں. وین ایکسپیرینس گریف کامن فیل یو آر لائک گروئنگ کریزی, مطلب آپ پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہو, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں. ہیونگ ڈیفیکلٹی, آپ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. فیل سیڈ, بی ایریٹیبل اور اینگری, آپ کو غصہ آ جاتا ہے. فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہو, آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. ایکسپیرینس انزائٹی, آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں چلا جاؤں, اسکیپ کر جاؤں. لیک انرجی نہیں ہوتی آپ میں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس دوران آپ کیا کرتے ہو, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ریڈ بکس پڑھا کرے, ٹھیک ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو, ایکسرسائز کرے, ایٹ ہیلدی, کھانا کھائے. اسپریچول سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر میں وہ ہے کوبلر روس تھیوری ٹو اسیس گریونگ بیہیویئر, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک تھیوری ہے جس میں کوبلر روس نے پیش کی تھی, اور اس کے کچھ 5 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے. 5 سٹیپس اس میں کون سے ہیں, سب سے پہلے ہے ڈینائل, مطلب آپ پہ اگر کوئی غم آتا ہے سب سے پہلے آپ اس سے انکار کرتے ہو کہ یار یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, یا میں اس چیز کو نہیں مانتا. فرض کرو اگر کسی کی والد کی ڈیتھ ہو گئی تو سب سے پہلے تو انکار کرے گا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں مر سکتا, ٹھیک ہے. پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ یار کیوں ہوا, یہ اچھا نہیں ہوا, اس کو اٹس ناٹ فیئر, مطلب غصہ آ جائے گا. اس کے بعد وہ بارگیننگ کرنا شروع کر دے گا کہ اگر کوئی بندہ فرض کرو مرنے والا ہے تو وہ دعا کرے گا کہ اگر میں بچ گیا تو میں یہ کروں گا, میں شکرانہ ادا کروں گا, میں پیسے دوں گا, میں غریبوں کی مدد کروں گا, یہ وہ, ٹھیک ہے. بارگیننگ میں آتا ہے یہ. پھر اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, کیونکہ بارگیننگ سے بھی کام نہیں ہوتا, تو پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں اب یہ ہوگا, بس اس سے جو ہے وہ کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے ایکسیپٹنس. پھر یہ لاسٹ اسٹیج ہے,
ٹھیک ہے. تو یہ 5 سٹیجز ہیں کوبلرز تھیوری آف گریونگ کے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یاد ہونے چاہیے اس کے اسٹیپس. اور یہاں پہ یہ سلائڈ بس ختم ہو جاتا ہے, اس میں اور کچھ اتنا ہے نہیں پڑھنے والا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.